آپ ان سے واقف ہیں, میرے مہمان بنتے رہتے ہیں, پکے ٹھکے صوفی علامہ منیر احمد یوسفی. بڑی عظیم شخصیت ہیں جناب حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں. 6 بہن بھائی تھے, 3 بہنیں تھیں, 2 ان کے اور بھائی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے صاحبزادے, جی یہی مقام کوئی کام ہے, بہت بڑا مقام. یہ نسبت کوئی کام ہے. وہ جو نور چلا رہا تھا پاک پوشت و پاک ریموں سے, اس کا فیض ان کو ہی ملا ہوا ہے. جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت محبت تھی. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ بدر میں بھی شامل ہیں, احد میں بھی شامل ہیں, اور جوانی کا عالم ہے, اور 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں, اور جہاد میں جا رہے ہیں, اور شہادت کا جام پی رہے ہیں. اور سعد بن وقاص کے بیٹے اسحاق فرماتے ہیں کہ جب احد کا میدان لگنے والا تھا تو دونوں نے دعا کی. میرے والد صاحب نے دعا کی, یا اللہ مجھے کوئی ایسا زبردست بندہ ملا دے, بڑا باروب, بڑا طاقتور, میں اس کے ساتھ لڑوں, اور ایسا لڑوں کہ اس کو میں ختم کر دوں, پھر اس کے سارے مال پر, اس کے اسلحے پر میں قبضہ کر لوں. تو جناب حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ دعا فرمایا آمین. پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی ایک ایسا بندہ ملانا جو بڑا باروب ہو, بڑا طاقتور ہو, لیکن یا اللہ وہ میں جو اس سے لڑوں تو میرا ناک کاٹ دے, میرا کان کاٹ دے, میرا پیٹ پھاڑ دے, جی, اور میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں. اور جب اللہ قیامت مجھے پوچھے قیامت کہ اے عبداللہ بن جاش تو نے کیا کیا, کہا اللہ تیرے لیے ناک کٹا دیا, تیرے لیے کان کٹا دیا, تیرے لیے پیٹ پھڑوا دیا, ہے جی. تو انہوں نے اس جذبے سے بات کی. اور پھر حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں یہ دعا مجھ سے اچھی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس طرح کر کے اپنا تحفہ پیش کیا. زندگی اپنا انداز ہے, ان کی بھی دعا اچھی, ان کی بھی دعا اچھی, انہوں نے اپنے مقابلے میں اپنا اپنا ہے, جذبے اپنے اپنے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کو جو اعزاز بخشا ہے. جب مدینہ شریف میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ایک مشن پر بھیجا. تو ایک مسئلہ پیش آیا کہ یہ جمادی الاخر کا آخری دن ہے یا رجب کا 1 تاریخ ہے, لیکن اس میں ایک مسئلہ ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. اچھا. اس جہاد کو بھی, اس مالک غنیمت کو بھی اللہ پاک نے فیور فرمائی. ان کی تائید میں آیات اتر گئی, 2 آیت اتری ہیں سورۃ البقرہ کی. شان ہے ان کی آیات میں, ان کی تائید میں قرآن کی آیات اترنا, ان کے جو بھی ان کا عمل یا فعل تھا اس کی تائید اللہ کریم نے فرما دی. سورۃ البقرہ کی 216 298 ان کی فیور میں آیت. اچھا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کے جہاد کو قبول فرمایا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے ان سے انہی آیات کے مطابق محبت فرمائی ہے کہ تمہاری فیور میں قرآن پاک ہے. واہ, جن کی تائید میں قرآن کی آیات آ جائیں ان کی شان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. جن کی محبت کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا, احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور وہ دعائیں بھی ایسی کرتے تھے جن سے یہ لگتا تھا کہ ان کی مقصد و مدعا حضور پاک کی ذات پاک ہے. انہوں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا کہ یہ تو نے ناک کان کیوں کٹوائے ہیں, تو انہوں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اللہ اور رسول کے لیے.